امیر موصل بدر الدین لولو کا باغی بیٹا علاؤالدین لولو اپنے خاص مصائبوں کے ساتھ میاں فارکین پر تاتاری معاصرے کے دوران اپنے باپ کے حلیف تاتاریوں کو جل دے کر فرار ہو گیا تھا۔ بدر الدین لولو کے پاس جب اپنے بیٹے علاؤالدین کے فرار کی اطلاع پہنچی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کے بیٹے کی نادانی کے باعث ہلاکو خان کے ہاتھ سنہرا بہانہ لگ گیا تھا، وہ اب کسی بھی وقت موصل کا رخ کر سکتا تھا۔ بدر الدین کی تمام سابقہ خدمات کو پس پش ڈال کر موصل کو تخت و تاراج کرنے میں اب اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ارض فلسطین پہنچ کر علاؤالدین لولو نے اپنے باپ کو اپنی خبر دی تو اس نے پیغام لانے والے قاصد کو صاف لفظوں میں جواب دیا کہ تو نے مجھے اور میری عزت اور میری سلطنت کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور میری مملکت کے لیے تباہی کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ تاتاریوں سے مخالفت کی یہ غلطی تجھ سے کیوں کر سرزد ہوئی؟ میں تجھے متنبہ کرتا ہوں کہ اگر تمہارے قدم میری زمین پر پڑے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ علاؤالدین لولو نے اپنے باپ کے فیصلے پر اس پیغام کے ساتھ دوبارہ قاصد روانہ کیا کہ آپ کی مملکت اور رعیت کو میں نے اللہ اور اس کے نبی کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا اگر آپ بھی دیکھ لیتے تو یقیناً آپ بھی تاتاریوں کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ تاتاریوں کا ساتھ ایمان کی سلامتی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ میں تاتاریوں کے زیر سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تاب نہیں لا سکتا، اس لیے میں نے انہیں ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا ہے۔ آپ جلد ہی سنیں گے کہ آپ کا بیٹا دشمنان نبی سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے۔ اگر شہادت میرے نصیب میں نہ ہوئی تو بھی میں آپ کی حکم عدولی کا موجب نہیں بنوں گا اور آپ کی رضامندی کے بغیر موصل کی سرزمین پر قدم نہیں رکھوں گا۔ بدر الدین لولو نے بیٹے کا جواب سن کر چپ سادھ لی۔ اس نے اس کے عذر کو بہانہ قرار دیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنی مملکت کے بارے میں امراء اور عمائدین سے صلاح مشورے کرنے لگا۔ اس نے تحائف کا انبار اپنے ہمراہ لیا اور ارض فلسطین کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے ہلاکو خان سے ملاقات کی اور تائب پیش کرتے ہوئے اپنے ناحلف بیٹے کے جرم کے لیے معذرت کی، سالانہ محصول میں اضافے اور اطاعت گزار رہنے کا وعدہ کیا۔ ہلاکو خان موصل سے کافی دور تھا، اس نے موصل کے لیے فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے فی الوقت بدر الدین لولو کو تسلی دی اور اس کی سابقہ خدمات کے پیش نظر اس کے بیٹے کی نادانی کو درگزر کر دیا۔ امیر موصل بدر الدین لولو ہلاکو خان کا یہ رد عمل دیکھ کر مطمئن ہو کر واپس لوٹ آیا۔ علاؤالدین لولو مختلف ایوبی سلطانوں کے لشکروں میں شامل رہ کر تاتاریوں کے خلاف لڑتا رہا۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ اب تاتاری پلہ بھاری پڑ رہا ہے، اس مارکے کا انجام شکست ہی ہے، تو وہ خاموشی سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے میدان سے نکل جاتا اور کسی دوسرے سلطان کے پاس پہنچ کر اس کے سپاہیوں میں شامل ہو جاتا۔ اس کا یہ انداز خاصا عجیب تھا، کیونکہ وہ درجہ شہادت پانے کی کوشش کرنے کے بجائے مسلسل فرار کی راہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ جب بلاد شرقیہ اور بلاد فلسطین پر ہلاکو خان کا مکمل قبضہ ہو گیا تو وہ وہاں سے نکل کر مصر چلا آیا۔ یہاں اس کا بینوئی عہدہ سلطانی پر فائز تھا۔ علاؤالدین لولو کی آمد پر اس کی بہن ملکہ بدر بنیر لولو بے حد خوش ہوئی۔ اس نے سلطان الملک المظفر سے اس کے لیے خصوصی سفارش کی۔ سلطان الملک المظفر تاتاری الغار کی مصدقہ خبروں کا بے چینی سے منتظر رہتا تھا۔ جب اسے علاؤالدین لولو کی آمد کی خبر ملی تو وہ نہ رہ سکا۔ اس نے علاؤالدین لولو سے ملاقات میں تاتاری حملے کے بارے میں اتنے سوال جواب کیے کہ خود علاؤالدین لولو بھی عاجز آ گیا۔ سلطان الملک المظفر دراصل مختلف ذریعوں سے تاتاری سیل کے بارے میں یہ اندازہ لگانے میں مصروف تھا کہ ان کی حتمی تعداد کیا ہے اور وہ کس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان کے جنگ کے طریقہ کار کو جاننا چاہتا تھا۔ اس نے انتشار کے ان ایام میں بھرپور فیصلہ کر لیا تھا کہ تاتاری اگر بلاد مصر کی جانب بڑھے تو وہ انہیں پوری قوت سے نہ صرف روکے گا بلکہ ان سے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ بھی لے گا۔ وہ کینہ پرور مزاج کا انسان نہیں تھا کہ انتقامی کارروائی کے بارے میں سوچتا۔ جب آفت کا رخ اس کی جانب مڑ ہی چکا تھا تو ایسے میں اس کے نزدیک سب کچھ جائز تھا۔ اس کا یہ خیال بھی تھا کہ اگر تاتاری لشکر مصر کی جانب نہ بڑھا تو وہ خود آگے بڑھ کر اسے نہیں چھیڑے گا۔ علاؤالدین نوجوان تھا اور ساتھ ہی جنگجو سپاہی بھی۔ تاتاریوں کے ساتھ مختلف شہروں کے تاخت و تاراج میں وہ کسی حد تک شامل رہا تھا۔
سلطان الملک المظفر اکثر و بیشتر اس کے پاس آ بیٹھتا۔ ملکہ بدر منیر سے نسبت کے باعث علاء الدین لولو کو دربار شاہی میں بھی جگہ مل گئی۔ ایک شام سلطان الملک المظفر اس کے ساتھ اپنے مرغوب موضوع پر تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ علاء الدین لولو کی آنکھوں میں پڑی۔ علاء الدین کی آنکھوں میں کرنج دیکھ کر اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ علاء الدین لولو حیرت بھری نظروں سے سلطان کی متغیر حالت دیکھنے لگا۔ سلطان الملک المظفر اتنا بدحواس ہوا کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بے ربط ہونے لگے۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا وہ اٹھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بیبرس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کسی بھی سلطان کو اس امر پر قائل نہیں کر سکا تھا کہ انہیں دفاعی حکمت عملی ترک کر کے تاتاریوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ قریباً سب حکمرانوں کے ایک جیسے سرد اور مدافعانہ رویے سے وہ دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ مایوسی کے اس عالم میں اسے اپنے مرحوم آقا سلطان الملک الصالح نجم الدین ایوب کی یاد ستانے لگی۔ مرحوم سلطان کی جرأت و بہادری سے وہ بے حد متاثر تھا۔ وہ غلام سے امیر و سالار تو بن چکا تھا مگر اس کی زندگی اب بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ وہ سلطانوں کے غیر دانشمندانہ احکامات کی وجہ آوری لانے پر مجبور تھا۔ اس کے دل میں پنپنے والی ہمدردی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا جذبہ دوسروں کی نظر میں بے معنی تھا۔ وہ شکستہ دل سے شیخ عز الدین بن سلام دمشقی کے پاس چلا آیا۔ شیخ عز الدین سے اس کی محبت و انس کا سلسلہ پرانا تھا۔ شیخ عز الدین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ کچھ عرصہ کے لیے آرمینیا اور انطاکیہ گیا تھا۔ شیخ عز الدین کی درس و تدریس کی مجلس اس وقت پورے زوروں پر تھی۔ شیخ عز الدین نہایت جوش و خروش سے جذبہ جہاد کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ بیبرس کے چہرے پر ان کی نظر پڑی تو وہ چونک پڑے۔ بیبرس کی قاہرہ واپسی کی انہیں اب تک اطلاع نہیں ہو پائی تھی۔ انہوں نے اپنے موضوع پر سلسلہ کلام جاری رکھا۔ جب سے بغداد پر تاتاری قیامت ٹوٹی تھی اسی دن سے شیخ عز الدین نے اپنی مجالس میں جہاد کی ترغیب کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ لوگ ان کی محافل میں شرکت کرتے اور جہاد کی فضیلت پر ان کی تفسیر و تشریح سے مستفید ہوتے۔ یہ شیخ عز الدین کی خوبی تھی کہ وہ ہر روز ایک ہی موضوع کو اس عمدگی سے بیان کرتے کہ سابقہ سلسلہ کلام سے بالکل الگ دکھائی دیتا۔ لوگوں کی کچھ تعداد محض یہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوتی کہ آج شیخ عز الدین جہاد کی تشریح میں کیا رخ اختیار کریں گے۔ ان میں یہ صلاحیت خداداد تھی جسے ایک وقت میں خلیفہ بغداد نے بھی سراہا تھا۔ بیبرس نہایت خاموشی سے جہاد کے بارے میں ان کا بیان سنتا رہا۔ عصر کے وقت کے قریب جب وہ محفل برخاست ہونے کا وقت آیا تو شیخ عز الدین نے بیبرس کی جانب توجہ کی۔ شیخ عز الدین نے اس سے سفر اور واپسی کے بارے میں دریافت کیا۔ بیبرس نے مختصر الفاظ میں جواب دیا۔ بیبرس ان سے مزید گفتگو کا خواہشمند تھا کہ انہوں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور اس کی کلائی پکڑ کر جامع مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد شیخ عز الدین بیبرس کو ہمراہ لیے اپنے حجرے میں چلے آئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شیخ عز الدین نے بیبرس کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے حجرے میں بھی لائے۔ حجرے میں نشست سنبھالتے ہی بیبرس پھٹ سا گیا۔ الملک الناصر اور الملک المظفر کے رویے کا شکوہ کرتے ہوئے اس نے اپنے دل کا غبار نکالا۔ شیخ عز الدین خاموشی سے اس کے شکوے شکایات سنتے رہے۔ جب بیبرس خاموش ہو گیا تو شیخ عز الدین نرمی سے گویا ہوئے۔ کچھ امر ایسے ہیں جنہیں اپنے وقت مقررہ پر پورا ہونا ہے، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ مسلمان اس قدر بدمست اور بے پرواہ ہو چکے تھے کہ ان کے دلوں میں سے خوف الہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ مشیت ازدی نے انہیں تاتاریوں کی شکل میں متنبع کیا ہے۔ اگر سلطنت خوارزم مٹ چکی ہے تو وہاں کے لوگوں کے سینے نور ایمان سے روشن ہو چکے ہیں۔ اگر بغداد پر قتل و غارت گری نے قبضہ جمایا ہے تو اس کے پیچھے مصلحت ازدی کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہاں کے علماء نے دین کو مذاق بنا ڈالا تھا۔ گلی کوچوں میں وہ اللہ کا نام لے کر اپنی تعویلیں گھڑ کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ خلافت ختم نہیں ہوئی بلکہ کمزور خلافت کو وقتی طور پر موقوف کر دیا گیا ہے۔ اب خلافت کا دوبارہ احیاء ہوگا اور تم دیکھ لینا کہ یہ خلافت پہلے جیسی کمزور نہیں ہوگی۔
تمہیں اس طرح دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کی باتیں تسلیم کرتا ہوں کہ خلافت کی جڑیں کمزور پڑ گئی تھیں، مگر اتنی بڑی تعداد میں مخلوق کی ہلاکت کا کیا جواز ہے؟ وہ جیسے بھی لوگ تھے اللہ ہی کے بندے تھے۔ یاد رکھو، ہر کوئی جو اس دنیا میں آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس لوٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اب کس بندے نے کیسے واپس لوٹنا ہے اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے فیصلے اٹل ہیں۔ تمہیں اس امر کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کیا ہو چکا ہے، بلکہ تمہیں اس امر کی حفاظت کے لیے چاق و چوبند رہنا چاہیے جو ہونے والا ہے۔ یا شیخ، بیبرس رنجیدگی سے بولا، زندگی اور موت بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، مگر خود کو ہلاکت میں ڈالنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ جب سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ دشمن کی جمعیت تعداد میں زیادہ ہے تو اس کے مقابلے کے لیے اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر کا سامان تو کرنا چاہیے۔ جب سب جانتے ہیں کہ دشمن خصوصاً شہروں کو فتح کرنے کے بعد بلا جھجک انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے تو اس کا مقابلہ شہروں سے دور رہ کر کیا جائے تاکہ شکست کی صورت میں رعیت پر ستم نہ ٹوٹے۔ یہ سب ایمان کی کمزوری اور گمراہی کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں نے خود کو زمانہ امن میں پا کر اپنی بہادری اور جرت کو عیش و نشاط کے پیمانوں میں ڈبو ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عقلوں پر فی الوقت پردہ پڑ چکا ہے۔ ان کی سب تدبیریں الٹ ہو جاتی ہیں اور زندگی کے پیچھے بھاگنے والے صاحب فراش ہوتے ہیں۔ یا شیخ، میں تو حالات کی اس عجیب کروٹ سے مایوس ہو چکا ہوں۔ مجھے کوئی امید نہیں کہ بلاد مصر کے مسلمان اس بڑے حریف کے سامنے ٹھہر پائیں گے۔ میں اب خود کو بے حیثیت محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تاتاری سیل کے سامنے دیوار آہن بن کر کھڑا ہو جاؤں، مگر آخری حکم تو سلطان الملک المظفر کا ہی ہوگا۔ تاتاریوں سے صلح اور پھر ناقابل برداشت تباہی۔ کفران نعمت مت کرو اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ اللہ ہی بلاد مصر کی حفاظت کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ دن قریب ہے جب تاتاریوں کا گروہ اپنے قدم یہاں ڈالے گا، پھر وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے۔ شیخ عز الدین نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ یا شیخ، اگر میرے پاس طاقت و اختیار ہوتا تو قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تاتاریوں کو ایسا سبق سکھاتا کہ وہ بلاد اسلامیہ کا بھولے سے بھی رخ نہ کرتے، مگر کیا کروں، بے اختیار و عاجز ہوں۔ بیبرس حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ بیبرس، شیخ عز الدین اس کی بات پر مسکرائے۔ طاقت و اختیار بڑا نشہ آور مرض ہے، جب یہ کسی کو لگ جائے تو اس کی دنیا و عاقبت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یا شیخ، یہ نشہ انہیں چڑھتا ہے جو ناز و ادا کے پلے ہوں، مرد میدان کے لیے اس کا اثر بے معنی ہوتا ہے۔ اگر مجھے کبھی یہ نعمت نصیب ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ بیبرس اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ بیبرس کا لہجہ اس کے قلبی جذبات سے معمور تھا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، مگر جو ہونا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے؟ شیخ عز الدین مبہم انداز میں بولے۔ بیبرس چونک کر ان کی جانب مستصفرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن شیخ عز الدین نے کوئی وضاحت نہ کی۔ بیبرس شیخ عز الدین کچھ توقف کے بعد مخاطب ہوئے۔ اگر تمہیں تاتاریوں کی مہم کے لیے کہا جائے تو بلا جھجک حلب مانگ لینا، مگر آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ مجھے علاقوں پر حکمرانی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بیبرس ان کی ہدایت پر حیران ہو کر بولا، کیسے عجیب شخص ہو، کچھ دیر پہلے تک تو یہ شکایت لیے بیٹھے تھے کہ طاقت و اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، میں تمہیں با اختیار ہونے کی تدبیر بتا رہا ہوں تو کہتے ہو کہ مجھے اختیار سے کیا لینا دینا۔ شیخ عز الدین اس کے جواب پر تیز لہجے میں بولے۔ بیبرس ان کے لہجے میں ناراضگی دیکھ کر گڑبڑا سا گیا۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی، مگر شیخ عز الدین نے کسی بھی تعویل کے پیش کرنے سے روک دیا۔ تمہیں ہر قیمت پر ولایت حلب مانگنی ہے، بس یہ یاد رکھو۔ شیخ عز الدین نے تحکمانہ انداز میں کہا اور اسے مزید سوال جواب سے منع کرتے ہوئے رخصت کر دیا۔ بیبرس اس ہدایت کے پیچھے کارفرما عوامل کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، مگر شیخ عز الدین نے اسے یہ موقع ہی نہیں دیا۔ بیبرس وہاں سے نکلا تو اسے خود میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس ہوئی۔ طبیعت میں گزشتہ دنوں سے چھائی ہوئی پیمردگی اور گرانی مفقود ہو چکی تھی، اور وہ خود کو اب تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔
برکائی خان ارک بوکا کی غیر متوقع آمد کی اطلاع پا کر تیزی سے شاہی محل کی جانب بڑھا۔ وہ تمام راستے ایلخانی شہزادے کی آمد کے بارے میں سوچتا رہا۔ ارک بوکا کا عین اس وقت پہنچنا جب برکائی خان اپنے لشکروں کے ساتھ ہلاکو خان کے مقابلے کے لیے نکلنے والا تھا بڑا معنی خیز تھا۔ برکائی خان کے ساتھ کچھ عمائدین سلطنت بھی تھے۔ ارک بوکا خان کی آمد کے بارے میں انہیں بھی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے راستے میں برکائی خان سے اس ضمن میں صلاح و مشورہ کیا۔ برکائی خان چونکہ ارک بوکا کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا، اس لیے اس نے اپنے امراء کو فی الوقت خاموشی اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر میں برکائی خان اپنے شاہی محل میں پہنچ گیا۔ ارک بوکا کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ ارک بوکا کو جب برکائی خان کی آمد کی خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا کہ وہ اس سے کچھ ضروری امور پر بات کرنا چاہتا ہے۔ زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اسے تنہائی میں ملاقات کرنے کا موقع دے۔ برکائی خان نے اس کے پیغام پر ملاقات کے لیے اٹھا اور درباری امراء نے فوراً مداخلت کی اور ارک بوکا کو حالات کی نزاکت کے پیش نظر مشکوک قرار دیتے ہوئے اس کی خواہش کو سازش سے تعبیر کیا۔ خان اعظم، آپ کسی بھی صورت میں خلوت میں اس سے ملاقات نہ کیجیے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ منگول امراء کو راستوں سے ہٹانے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اکثر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنے کے بجائے کسی ایسی مذموم مہم کے لیے بھیجا گیا ہو۔ برائے کرم آپ احتیاط کا دامن نہ چھوڑیے۔ برکائی خان اپنے عمائدین کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ خان اعظم منگو خان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ برکائی خان کے بھتیجے سرتاق خان کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک وفادار تاتاری غلام نے سرتاق خان سے منگو خان کے پیغام کے لیے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور ملاقات ہونے پر اچانک زہریلا خنجر نکال کر اس کے جسم میں اتار دیا۔ ایسا صرف سرتاق خان کے ساتھ نہیں ہوا تھا، منگو خان کے کئی دشمن اسی طرح موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے۔ برکائی خان نے اس تجویز پر غور کیا اور پھر ارک بوکا کو شاہی دربار میں طلب کر لیا۔ اس کی آمد سے پہلے تمام محافظ سپاہیوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ ہوشیار رہیں۔ ارک بوکا کی کسی بھی مشکوک حرکت پر فوراً اسے تلواروں کے نرغے میں لے لیا جائے۔ ارک بوکا کو جب اپنی طلبی کا پیغام ملا تو وہ اپنی جگہ دم بخود رہ گیا۔ اسے برکائی خان سے ایسے کٹھور انداز کی ہرگز توقع نہ تھی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا کہ وہ ملاقات کا ارادہ ترک کر کے واپس روانہ ہو جائے، مگر وہ جس مقصد کی تکمیل کے لیے وہاں آیا تھا ادھورا ہی رہ جاتا۔ اس نے پیغمبر کو چلنے کے لیے کہا۔ پیغمبر اسے اپنی رہنمائی میں دربار میں لے آیا۔ دربار میں پہنچنے پر وہ سیدھا برکائی خان کی جانب بڑھا۔ ارک بوکا، وہیں رکو، تمہیں مقصد بیان کیے بغیر خان اعظم کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک امیر اس کی راہ میں حائل ہو کر بولا۔ ارک بوکا خان اس کے لہجے پر پیچ و تاب کھانے لگا۔ اسے اپنی ایسی بے عزتی کی توقع بھی نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ غصے کے عالم میں تلوار کے دستے پر جا پہنچا۔ اسی وقت تلواروں کی جھنجھناہٹ سے سارا دربار گونج اٹھا۔ محافظ سپاہیوں نے اپنی تلواریں بے نیام کرنے میں ذرا بھی تعمل نہیں کیا۔ ارک بوکا اپنا غصہ بھول کر حیرت و پریشانی سے چاروں جانب دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر دستے سے دور ہٹ چکا تھا۔ تلواریں ہٹا لو، ہم ترکستان کے خان کو اپنے دربار میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آج ہم حالات کے ایسے دوراہے پر ہیں کہ منگو خان کی روایات کے مطابق آپ کی عزت افزائی سے قاصر ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ انداز ناگوار گزرا ہو تو بلا تعمیل اپنی آمد کا مقصد بیان کیجیے۔ میں آپ کو تخت شاہی سے دور رکھنے پر ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ برکائی خان نے ارک بوکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں دلی طور پر برکائی خان کی بے حد عزت کرتا ہوں، مگر مجھے ایسے ناروا سلوک کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں تمہیں منگولوں کے سر کا تاج قرار دیتا تھا کہ منگولوں میں اگر کوئی مجھے مہذب اور باوقار دکھائی دیا ہے تو وہ صرف برکائی خان ہے۔ میں اپنے سلوک کے لیے شرمندگی کا اظہار کر چکا ہوں۔ اگر آپ اصلی موضوع کی جانب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے تو میں خود اپنے سپاہیوں کو ہدایت کیے دیتا ہوں کہ وہ پورے اہتمام کے ساتھ آپ کو سرحد تک پہنچا دیں۔ برکائی خان، تم عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو، اس کے علاوہ ہمارا ایک خاندانی رشتہ بھی ہے۔ یوں روکھے پن کا مظاہرہ نہ کرو۔ آنے والے کل میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
ارک بوکا نے تیز لہجے میں کہا، مجھے کل تک جب آپ کی مدد کی اشد ضرورت تھی اور میں نے اپنے اہلکاروں کو آپ کی جانب دوڑایا تو آپ سب نے کان لپیٹ لیے، اور آج جب میں آپ کے بھائی کے خلاف لشکر کشی کی تیاری کرنے کے لیے نکلا ہوں تو آپ مجھے اپنائیت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ برکائی خان استہزائیہ لہجے میں بولا، اس وقت نہ تو میں نے کان لپیٹے تھے اور نہ ہی میں اس حالت میں تھا کہ بغداد کے لیے تمہاری کوئی مدد کر سکتا، مگر آج میں ایسی حالت میں ہوں کہ تمہاری مدد کر سکوں اور اسی مقصد کے پیش نظر یہاں آیا ہوں۔ ارک بوکا نے جواب دیا، الحمدللہ، میں پہلے دن سے اس حالت میں ہوں کہ بزور شمشیر مقابلہ کر سکوں، مگر خاندانی رشتے مجھے مجبور کیے ہوئے تھے۔ آج میں نے ان رشتوں کا توق اپنے گلے سے اتار پھینکا ہے اور مجھے کسی ایسے فرد سے مدد کی کوئی خواہش نہیں ہے جو میرے مد مقابل سے تعلق رکھتا ہو۔ دیکھو، میرے خلوص پر شبہ نہ کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اپنے پاس آنے دو، میری بات ایک بار سن لو، پھر بے شک تم اپنی منمانی کرتے رہنا۔ تمہاری بات مان لی جائے تو پھر بچے گا کیا؟ ایک امیر تنک کر بولا، میں تمہارا اشارہ بخوبی سمجھ رہا ہوں، مجھے اتنا گھٹیا مت خیال کرو کہ میں بخبری میں وار کروں گا، میں منگول بہادر ہوں۔ ارک بوکا تلخی سے بولا، ٹھیک ہے، تم محافظوں کو جامع تلاشی دو، اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ۔ برکائی خان نے کچھ سوچ کر کہا۔ برکائی خان کے حکم پر پورے دربار میں بے چینی سی دوڑ گئی۔ ارک بوکا اس ناروا سلوک پر دانت پیس کر رہ گیا۔ اس نے اپنی جامع تلاشی دی، اس کے بعد وہ دھیمے انداز میں چلتا ہوا برکائی خان کے پاس پہنچ گیا۔ برکائی خان نے اسے اپنے پہلو میں نشست دی، اس کے انداز میں بے اعتنائی جھلک رہی تھی۔ میں کچھ عام باتیں تم سے کرنے والا ہوں، مجھے یہ یقین چاہیے کہ وہ تمہارے دربار سے باہر نہیں جائیں گی۔ زیادہ بہتر یہی تھا کہ تم مجھ سے تنہائی میں گفتگو پر آمادہ ہو جاتے۔ باہر کیف میں دھیمے لہجے میں اپنا مدعا بیان کروں گا۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم دربار میں موجود غیر ضروری اور ناقابل بھروسہ افراد کو باہر بھیج دو۔ ارک بوکا نے کہا، یہ سب سلطنت کے وفادار ہیں، جہاں تک تمہاری بات کے منکشف ہو جانے کا احتمال ہے تو اسے اپنے دل سے نکال دو، اس دربار میں ہونے والی گفتگو یہیں دفن ہو جایا کرتی ہے۔ مجھے تقریب قرلتائی میں نیا کان اعظم بننے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جس طرح تم نے اور تمہارے بھائی باتو خان نے منگو خان کو ہاتھ پکڑ کر تخت نشین کر دیا تھا، بالکل ویسے ہی مجھے بھی تخت نشین کرنے میں میری مدد کرو۔ ارک بوکا دھیمے انداز میں بولا۔ اس کی آواز برکائی خان اور قریب موجود چند محافظوں کے کانوں تک ہی پہنچ پائی تھی۔ کیا مطلب؟ برکائی خان غیر متوقع بات پر حیرت زدہ رہ گیا۔ تم نے جو سنا ہے میں نے وہی کہا ہے، اس امر میں میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی فائدہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم عسکری تیاریاں مکمل کر کے آج کل میں نکلنے والے ہو، مگر شاید تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہلاؤ خان کی حفاظت کے لیے مرکز سے ہدایات جاری ہو چکی ہیں۔ تم جب ہلاؤ خان کی جانب روانہ ہوگے تو تمہارے عقب میں ایک جرار لشکر روانہ کر دیا جائے گا جو تمہیں پشت سے نرغے میں لے گا، اور ہلاؤ خان کو بھی ایسی ہدایات دی جا چکی ہیں کہ وہ تمہاری پیش قدمی کی صورت میں وہ تیز رفتاری سے واپس لوٹ کر تمہارے سامنے سے حملہ آور ہو۔ تم خود سوچو کہ سامنے ہلاؤ خان اور عقب میں منگو خان کے لشکر جب موجود ہوں گے تو تم ایسی صورت میں شکست سے دوچار ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ منگو خان کے پاس صرف ایک لشکر نہیں ہے۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں سیاسی بساط پر ایسی چال چلوں گا کہ پورے کا پورا مرکز تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ ارک بوکا نے تفصیلی وضاحت کی۔ بہت خوب، برکائی خان ہنس کر بولا، بڑے خان نے مجھے عسکری کارروائی سے روکنے کے لیے کیا خوب منصوبہ سازی کی ہے، اس کی ذہانت پر داد دینے کو دل چاہ رہا ہے۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، ارک بوکا تلملا کر بولا، میں تمہیں ایک ایسی راہ سجا رہا ہوں جس سے تم خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم ہلاؤ خان کو سبق سکھانا چاہتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے اپنے بھائی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کیونکہ وہ منگولوں کے نام پر بدنما داغ بن چکا ہے۔ اس نے منگولوں کی بہادری اور شیزوری پر کاری ضرب لگائی ہے۔ بغداد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں اس کی بہادری کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے دھوکہ دہی کا راستہ اختیار کر کے منگولوں کی عظمت اور وقار کو نقصان پہنچایا ہے۔ تمہاری بے سروپا باتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر ذرا سا بھی بھروسہ کیا جا سکے، برکائی خان نے کہا۔ برکائی خان، میں تمہیں آخری بار مشورہ دے رہا ہوں کہ تم اپنی حماقت سے باز آ جاؤ
ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کچھ دن کی بات ہے، پھر جو کچھ ہوگا وہ سب تمہارے سامنے ہوگا۔ جہاں تم نے اتنا وقت انتظار کیا ہے صرف چند دن ٹھہر جاؤ۔ ارگ بوکا التجائیہ لہجے میں بولا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ کبھی تم ڈراتے اور دھمکاتے ہو اور کبھی تم بے بسی کا اظہار کرتے ہو۔ تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے کہ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے جس سے تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ برکائی خان اس کے انداز پر الجھ سا گیا۔ برکائی خان، ارگ بوکا نے درباریوں کی طرف محتاط نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، منگو خان کا دماغ چل گیا ہے۔ بڑھاپے کی دہلیز پر اسے اپنی سلطنت میں وسعت کی ہوس نے آن گھیرا ہے۔ وہ چین پر لشکر کشی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ منگول امراء میں اس پر اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ وہ منگو خان کے اس فیصلے کی مذمت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ برملا اپنی رائے کا اظہار تو نہیں کر پاتے، مگر پشت پر ان کے دلوں کا غبار نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ منگو خان کا خیال ہے کہ ہلاؤ خان کے بغداد اور بلاد شام و شرقیہ کے قبضے کے بعد اسے بھی اپنی جوامردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ برکائی خان نے حیرت سے پوچھا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ خان اعظم چنگیز خان کو تنگڑی کے خادم نے یہ خبر دی تھی کہ جاودانی آسمان کی نیک روح نے اسے بتایا ہے کہ اس کے خاندان کا کوئی شخص چین فتح نہیں کر سکتا۔ جو کوئی چین کی فتح کا خیال اپنے دل میں لائے گا وہ جلد ہی موت کی گہری نیند سو جائے گا۔ اس کی بات سچ نکلی تھی۔ جب خان اعظم چنگیز خان نے اسے وامہ قرار دیتے ہوئے چین کی جانب پیش قدمی کا ارادہ کیا تھا تو وہ ابھی روانہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ زندگی کا وقت پورا ہو گیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ منگو خان کے مرنے یا مارے جانے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ برکائی خان نے پوچھا۔ فائدہ اس کی موت سے نہیں بلکہ اس کے بعد منعقد ہونے والی رسم کرولتائی سے وابستہ ہے۔ تم کسی بھی طرح مجھے اس منصب پر بٹھا دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے پوری مدد کروں گا، اور بغداد میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی ہر طرح سے تلافی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم مجھے مسلمانوں کے حق میں ایک مخلص حاکم پاؤ گے۔ ارگ بوکا نے یقین دہانی کرائی۔ برکائی خان یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اگر تم اپنی عسکری قوت کے استعمال کی کوشش کرو گے تو یقیناً منگو خان چین کا خیال چھوڑ کر تمہاری راہ پر لگ جائے گا۔ اگر تم تھوڑا عرصہ خاموشی اختیار کر لو تو میں واپس جا کر منگو خان کو ہر طرح سے مطمئن کر دوں گا کہ برکائی خان پرامن رہنے کا خواہشمند ہے۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اس طرح وہ مطمئن ہو کر چین کی جانب متوجہ ہو جائے گا اور تم دیکھ لینا کہ انجام وہی ہوگا جو میں نے بتایا ہے۔ ارگ بوکا نے اپنی بات مکمل کی۔ اگر ایسا نہ ہوا، خان اعظم منگو خان چین کی مہم میں کامیاب ہو گیا تو پھر؟ برکائی خان دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور ارگ بوکا بغلیں جھانکنے لگا۔ مجھے اپنے تجزیے پر پورا یقین ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مستحکم لہجے میں بولا، تمہاری گفتگو کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم صرف یہ چاہتے ہو کہ میں کسی بھی طرح اپنا ارادہ ترک کر دوں۔ برکائی خان نے سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ میں منگولوں کی آپس میں جنگ کا خواہشمند نہیں تھا۔ قصوروار صرف ہلاؤ خان ہے اور تم سزا ان لوگوں کو دینا چاہتے ہو جو تمہارے سابقہ مذہب پر قائم ہیں۔ ممکن ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ مگر اس دوران جو خونریزی ہوگی اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ میں نے جہاں تک سنا ہے اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بغیر تیغ و جدل کے حل ہوتا دکھائی دے تو امن کی راہ اپنانا چاہیے۔ ارگ بوکا ناگواری سے بولا۔ درباری امراء ان دونوں کے بیچ میں ہونے والی گفتگو کے لب لباب سے کسی حد تک واقف ہو چکے تھے۔ ان میں ایسے افراد جو کہ منگولوں کے اتحاد کے قائل تھے وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ ان کے برعکس برکائی خان کے حامی امراء نے ان کے جواب میں اپنے اپنے دلائل دینے شروع کر دیے۔ دونوں فریقوں میں زور و شور سے بحث ہونے لگی اور دربار ایک طرح کا میدان کارزار بن گیا۔ برکائی خان نے سب کو خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا اور ارگ بوکا کی جانب متوجہ ہو کر بولا، میں تمہارے کہنے پر اپنا ارادہ ملتوی کر رہا ہوں۔ میں اپنے طور پر کھوج لگاؤں گا کہ تمہارے بیان میں کتنی سچائی ہے۔ اگر منگو خان واقعی چین کی مہم پر روانہ ہو گیا تو رسم کرولتائی میں اپنا کردار ضرور ادا کروں گا۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ برکائی خان جو کہہ دیتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ برکائی خان کے فیصلے پر درباری امراء کے چہرے کھل اٹھے۔
برکائی خان یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ بے شک امراء کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، مگر ان کے قلوب آج بھی دوسرے منگولوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے گروہ کے منگولوں کو مزید دھڑوں میں بٹنے سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ اس کے ذہن میں منگو خان کی چین پر لشکر کشی کے سلسلے میں ایک بڑا اچھوتا خیال آیا تھا۔ آرک بوکا کی آمد نے اسے ایک نئی راہ سجائی تھی، ایک ایسی راہ جس پر چل کر برکائی خان اپنے سب سے طاقتور حریف منگو خان پر ایک کاری ضرب لگا سکتا تھا اور اس کی ذات کی جانب کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ہلاکو خان ارض فلسطین میں یافا کے میدان میں اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ 1.5 لاکھ کے قریب تاتاری اس کے امراء تھے۔ حلیف مسلمانوں اور نصرانیوں کے لشکر اس سے الگ تھے۔ سلیبی نائٹ، ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز کی بڑی تعداد بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ ہلاکو خان کی نصرانیت پر خاص نظر کرم کے باعث سلیبی لٹیروں کو کھلی چھوٹ حاصل تھی۔ وہ مسلمان رعایا کو چن چن کر ہلاک کرتے رہے۔ ہلاکو خان کے حلیف مسلمان والیوں میں سے کسی میں اتنا دم باقی نہیں تھا کہ وہ صلیبی کارروائیوں کی مخالفت میں آواز اٹھاتے۔ ہلاکو خان اسی مقام سے مختلف سمتوں میں اپنے دستے روانہ کرتا اور مزید کمک کی ضرورت کے پیغام موصول ہونے پر نئے اور تازہ دم لشکر بھیجتا۔ یافا میں قیام کے دوران اس نے اپنی فتح و نصرت کا بڑا عظیم الشان جشن منایا۔ شراب و شباب کی محافل چلتی رہیں۔ ایک دن ہلاکو خان اپنے شاہی خیمے میں عمائدین اور ریاستی امراء کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا کہ اسے کسی کاہن کی آمد کی خبر دی گئی۔ ہلاکو خان کاہن کے بارے میں سن کر نظام الملک توسی کی جانب متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ کاہن کیا ہوتا ہے۔ نظام الملک توسی نے مختصراً بتایا کہ یہودیوں اور ستارہ پرستوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں، انہیں کاہن کہا جاتا ہے۔ کہانت کے بارے میں سن کر ہلاکو خان کو تجسس ہوا اور اس نے کاہن کو شاہی خیمے میں طلب کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں کاہن اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ رنگ کے موٹے کپڑے کے لبادے میں ملبوس تھا۔ اس کا لبادہ پیالے کی شکل کی مانند نیچے سے گول تھا اور کمر کے پاس ایک موٹی ڈوری سے کس کر بندھا ہوا تھا۔ وہ 1.5 عمر شخص تھا جس کی کھچڑی نما داڑھی میں کالے بال خال خال دکھائی دیتے تھے۔ سر پر سیاہ پٹکا باندھے کاہن نے اندر داخل ہونے کے بعد تعظیم دی۔ کاہن کا حلیہ کچھ ایسا مزاح کا خیز دکھائی دے رہا تھا کہ کئی تاتاری امراء اور سالاروں کے چہروں پر شوخی رقص کرنے لگی۔ ہلاکو خان بھی اس کے عجیب حلیے کو دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ پایا۔ کہو کاہن، تم ہم سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ سلطانوں کے سلطان، میں آپ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں کاہن نہیں ہوں بلکہ ربی ہوں۔ میرا نام میسائیل ہے۔ میں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ پڑھ رکھا ہے، اس حقیقت کا مشاہدہ مجھے آپ کے پاس کھینچ لایا ہے۔ کیسی حقیقت؟ ہم کچھ سمجھے نہیں، ہلاکو خان نے دریافت کیا۔ ہماری الہامی کتاب میں عدل کے دن سے پہلے ایک طاقتور قوم کے خروج کا ذکر موجود ہے، جس کے بارے میں تمام بیان کردہ نشانیاں آپ لوگوں پر پوری اترتی ہیں۔ چوڑے چہرے، مہذب دور میں بھی ننگی پنڈلیاں اور کھالوں کے لباس۔ ایک ایسی قوم جو جب سفر کرے گی تو فتح اس کا نشان بن کر رہ جائے گا۔ جس کے بہادر جس طرف سے بھی گزریں گے وہاں کوئی مخالفت کرنے والا زندہ نہیں بچے گا۔ میسائیل نے کہا، بے شک ہم وہی ہیں جنہیں رب الافواج نے منتخب کیا ہے اور تہذیب کے نام پر لوٹ کھسوٹ اور بے ایمانی کرنے والوں پر مسلط کر دیا۔ ہم جاودانی آسمان کی نیک روح کے بیٹے ہیں۔ ہمیں ساری زمین روندنے کا اختیار حاصل ہے۔ ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ ایک ہمارا دادا چنگیز خان تھا جس نے بناوٹی تہذیب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ اب ہمارا زمانہ ہے، تم دیکھ لینا کہ پھر ہم سے کوئی اٹھے گا اور ہمارے ادھورے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ ہلاکو خان اپنی تعریف میں قصیدے پڑھنے لگا۔ میں سلطانوں کے سلطان کو ایک خاص نصیحت کرنے آیا ہوں، کاہن نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر درباریوں میں ہلچل سی پیدا ہوئی۔ ہلاکو خان بھی اس کی جرت پر دھنگ رہ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے عمائدین کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا تمہاری بات کا تعلق بھی تمہاری کتاب سے ہی ہے؟ بے شک، میں نے اپنی الہامی کتاب میں جو کچھ پایا اس سے آپ کو آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مجھے آپ سے کسی انعام کی توقع یہاں کھینچ کر نہیں لائی اور نہ ہی
میں اس بات پر خوفزدہ ہوں کہ آپ کے دربار میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میسائیل اطمینان سے بول رہا تھا۔ ہلاکو خان کے لیے اس کی شخصیت اہمیت اختیار کرنے لگی۔ ہلاکو خان ہی نہیں بلکہ تمام منگول اور تاتاری لوگ ایسے لوگوں سے فوری مرعوب ہو جایا کرتے تھے جن کے بارے میں انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ کاہن یا راہب ہیں۔ یہ امر باعث حیرت ہے کہ ایک ایسی قوم جس نے اپنے زور بازو سے اسلامی خطے کے تہائی رقبے کو تسخیر کیا، تہذیب یافتہ شہروں میں بربریت اور سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتل و غارت گری کا طوفان برپا کر ڈالا اور بریدہ سروں کے مینار تعبیر کیے، وہ توہمات میں اس قدر مبتلا تھی کہ معمولی سے کاہن سے پل بھر میں خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، اگر وہ بات ہمارے خلاف ہوگی تو بھی ہم اسے تأمل سے سنیں گے۔ ہلاکو خان نے نرمی سے کہا، سلطانوں کے سلطان کو میں متنبہ کرتا ہوں کہ ہماری اعلامی کتاب میں درج ہے جب وہ قوم ارض مقدس میں داخل ہو جائے گی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس وقت تک یہاں قیام کرے جب تک رب الیہود کا فرمان نہ آ جائے۔ اگر وہ صبر و تحمل سے قیام کرے گی تو اس کے لیے ایک نئی منزل اور نئی عزت ہوگی۔ اگر وہ حکم کے برخلاف اپنی منمانی پر آمادہ رہی تو اس کے لیے ذلت کا مقام ہے، ایک ایسی ذلت کا آغاز جو اس قوم کو زوال کی عطا گہرائیوں میں جھونک دے گا، پھر ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میں سلطانوں کے سلطان سے استدعا کرتا ہوں کہ اس مقام پر قیام کو طویل کر دیں اور عزت و منزلت والے حکم کا انتظار کریں۔ تمہارے پاس اپنی بات کی سچائی کا کوئی ثبوت ہے؟ ہلاکو خان نے پوچھا۔ میرے پاس میری الہامی کتاب موجود ہے، اگر آپ کے دربار میں کوئی عبرانی زبان پڑھ سکتا ہے تو میں اسے بلا جھجک وہ عبارتیں پڑھوا سکتا ہوں۔ میسائیل نے جواب دیا، کیا میرے دربار میں کوئی عبرانی سمجھنے والا موجود ہے؟ ہلاکو خان نے اپنے عمائدین سے دریافت کیا۔ درباریوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو عبرانی زبان سمجھ یا پڑھ سکتا۔ ہلاکو خان کو اس امر پر حیرت ہوئی کہ اس کے دربار میں ایسا فرد کیوں نہیں ہے جسے عبرانی زبان پر مہارت حاصل ہو۔ اے نبی، تم بے فکر رہو، تمہاری آزمائش کل تک موقوف کی جاتی ہے۔ ہم کل تک کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ نکالیں گے جو تمہاری زبان سمجھتا ہو، چاہے اسے چین سے ہی کیوں نہ لانا پڑے۔ تم ہمارے مہمان خانے میں ٹھہر سکتے ہو، ہم اس بارے میں مزید بھی جاننا چاہیں گے۔ میں سلطانوں کے سلطان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات سماعت فرمائی۔ میں آپ کے لشکر میں ٹھہرنے کے بجائے اپنی کٹیا میں رات گزارنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر یہ مہربانی فرمائی جائے تو میں شکر گزار ہوں گا۔ میں کل دوبارہ آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ میسائیل نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہلاکو خان نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر اسے اپنی کٹیا میں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ میسائیل نے ایک بار پھر تعظیم دی اور الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ جس وقت وہ خیمے سے باہر نکل رہا تھا اسی وقت اس کا سامنا قطبغا خان سے ہوا۔ قطبغا خان عجیب حیت کے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ میسائیل اپنے سامنے قطبغا خان کی صورت دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے لبوں میں حرکت پیدا ہوئی اور غیر شعوری طور پر یہ جملہ اس کی زبان سے پھسل گیا، تم بے شک وہی ہو جسے ایک دن بڑا مارکا اسی ارض مقدس پر لڑنا ہوگا اور پھر تم لوگوں اور حملہ کرنے والوں کے درمیان حدود مقرر ہو جائیں گی۔ قطبغا خان کچھ سمجھ نہ پاتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا اور میسائیل پرسکون انداز میں چلتا ہوا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ قطبغا خان اس کے جملے کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر اس کا مفہوم اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا جس کا دھڑکا اہل مصر کو مدت سے لگا ہوا تھا۔ جن اندیشوں اور وسوسوں نے ایک عرصے سے بلاد مصر کی رعیت کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں، وہ حقیقت کا روپ دھارے ایک دن ان کے سامنے نمودار ہو گئے۔ 658 ہجری کے وسط میں ایک گرم صبح تاتاریوں کا ایک گروہ بڑی تمکنت کے ساتھ اکڑا کر چلتا ہوا قاہرہ میں وارد ہوا۔ مملوک سپاہیوں نے انہیں اپنے حفاظتی نرغے میں لے لیا۔ قاہرہ کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پناہ گزینوں کی بڑی تعداد موجود تھی جن کے چہروں پر مظلومی اور تاتاریوں کی بربریت کی داستانیں آیا تھیں۔ تاتاری چہروں نے ان میں خوف و ہراس اور غیظ و غضب کی ملی جلی فضا پیدا کر دی۔ سلطان الملک المظفر کو اس گروہ کی آمد کے بارے میں بہت پہلے خبر مل چکی تھی۔ اس نے اس گروہ کے بارے میں اپنے مخبروں سے چھان بین کروائی تو معلوم ہوا کہ وہ ہلاکو خان کی جانب سے سفارتی پیغام لے کر آ رہے ہیں۔
اس لیے انہیں تمام راستے میں کہیں بھی نہیں روکا گیا۔ ان کی مسافت کی منزلوں کے بارے میں پل پل کی خبر سلطان الملک المظفر تک پہنچتی رہی۔ جو ہی وہ لوگ قاہرہ کے نزدیک پہنچے تو سلطان الملک المظفر نے مملوک سپاہیوں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ وہ انہیں بڑی حفاظت سے دربار شاہی تک لائیں۔ اسے اندیشہ تھا کہ قاہرہ میں موجود پناہ گزین یا رعیت جوش میں آ کر ان پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ یہی وجہ تھی کہ مملوک سپاہی ننگی تلواروں کے سائے میں تاتاری وفد کو دربار تک لائے۔ تاتاری وفد اپنے ارد گرد کے ماحول سے لاپرواہ دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی آمد کی خبر پورے قاہرہ میں وبا کی مانند پھیل گئی۔ امراء و مائدین سلطنت حالات کا صحیح رخ جاننے کے لیے تیزی سے دربار کا رخ کرنے لگے۔ تلواروں کے سائے میں تاتاریوں کے چہروں پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ بازاروں کی حالت زار دیکھ کر استہزائیہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ مملوک دستے کی رہنمائی اور حفاظت میں وہ وفد دربار تک پہنچا۔ دربار میں ان کی آمد سے قبل ہی تمام افراد پہنچ چکے تھے۔ ان میں سپہ سالار اعظم فارس الدین نقطائی اور سپہ سالار اعلیٰ اکنکسر بھی موجود تھا۔ بیبرس، علاء الدین لولو، فخر الدین اور کئی دوسرے معتمد امراء بھی موجود تھے۔ تاتاری سفیر گردن تانے تکبر سے دربار میں داخل ہوئے۔ مملوک دستہ ان کے گرد موجود تھا۔ تاتاری وفد گمنڈ کے ساتھ چلتا ہوا الملک المظفر سیف الدین قطوزی کے سامنے جا پہنچا۔ وفد نے آداب شاہی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی تعظیم دی، بلکہ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ الملک المظفر سیف الدین نے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور تاتاری سفارت سے ان کی آمد کی وجہ دریافت کی۔ تاتاری وفد میں سے ایک شخص نے اپنے لبادے میں سے سفارت نامہ نکالا اور ہاتھ گھما کر اسے الملک المظفر کی جانب پھینک دیا۔ شاہی دربار میں موجود ہر شخص ان کے گستاخانہ انداز پر پیچ و تاب کھانے لگا۔ الملک المظفر نے اپنے عمائدین کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں صبر و تحمل اختیار کرنے کا اشارہ کیا اور سپاہی کو ہدایت کی کہ وہ سفارت نامہ اٹھا کر صاحب دیوان کو دے۔ صاحب دیوان نے سفارتی خط کھولا اور تحریر پر نگاہ ڈالی اور پھر پریشان نگاہوں سے سلطان الملک المظفر کی جانب دیکھا۔ سلطان الملک المظفر نے اسے پڑھنے کا حکم دیا تو وہ تحریر پڑھنے لگا۔ یہ اس شخص کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، جو سلطانوں کا سلطان ہے۔ اپنے شعروں کی فصیلیں منہدم کر دو اور میری اطاعت قبول کر لو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن و چین سے رہنے دیا جائے گا، اور اگر تم نے ہمارا حکم نہ مانا اور سرکشی کا مظاہرہ کیا تو پھر جو کچھ تم کو پیش آئے گا وہ بلند و بالا جاودانی آسمان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صاحب دیوان کی خاموشی پر دربار میں ہلچل سی برپا ہو گئی۔ سفارت نامے میں کسی قسم کے القاب کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ الملک المظفر نے پیغام سنا تو اس کی پیشانی پر بھی بل پڑ گئے، تاہم اس نے ضبط و تحمل سے کام لیتے ہوئے نرم لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ ہم تاتاری وفد سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جو علاقو خان کو ہماری جانب بڑھنے پر مجبور کر رہی ہے، حالانکہ ہماری سلطنت اس کی سلطنت سے بہت دور ہے۔ ہم نے کبھی اس کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ ہی ہماری جانب سے تاتاریوں کے خلاف کوئی عمل وقوع پذیر ہوا ہے۔ مت بھولو کہ تم خیوہ شاہی سلطان ہو اور خیوہ شاہی اقتدار کا خاتمہ ہمارے خان اعظم کا آخری فیصلہ ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم پر براہ راست حملے کے بجائے تمہیں اطاعت اختیار کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم تاتاری اطاعت قبول کر لو اور ہمارے ساتھ بابا زنجیر خان اعظم کی قدم بوسی کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تاتاری سفیر بلند آواز میں بولا۔ اس کے متکبرانہ لہجے پر دربار میں موجود ہر شخص غضبناک دکھائی دینے لگا۔ سلطان الملک المظفر بھی اس کا انداز برداشت نہ کر سکا۔ تاتاری سفیر، تم اس وقت میرے دربار میں کھڑے ہو، سفارتی آداب کو ملحوظ نظر رکھو۔ خیوہ شاہی سلطان، تاتاری سفیر سلطان الملک المظفر کی سختی پر لال ببوکا ہو کر بولا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟ اپنی آواز دھیمی رکھو اور بخوبی جان لو کہ ہمارے آقا کی طاقت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے پر جم نہیں سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خودسر سلطانوں اور ان کی رعیت کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ الملک المظفر سیف الدین قطوزی نے ان کے لہجے کو برداشت کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے انداز سے باز رہیں اور تحمل سے بات کریں۔
مگر تاتاری سفیر اس کے نرم لہجے کو کمزوری خیال کرتے ہوئے مزید اکڑنے لگے۔ اس کا لہجہ درست سے درست تر ہو گیا۔ فی الواقع ان کا رویہ سفارتی آداب کے قطعاً منافی تھا۔ الملک المظفر کے نرم رویے پر کئی جوشیلے درباریوں نے تاتاریوں کو سخت لہجے میں کڑے انجام سے ڈرایا، مگر ان کی بدتمیزی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کئی کمزور ہمت اور بزدل عمرا نے تاتاری وفد کی حمایت کرتے ہوئے سلطان الملک المظفر کو یہ مشورہ دیا کہ اسے تاتاری اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ الملک المظفر نے اپنے درباریوں کی کم ہمتی پر ذہنی طور پر الجھن محسوس کی۔ وہ تاتاریوں سے پہلو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مبازرت کی نوبت پیش نہ آئے اور وہ مطمئن ہو کر واپس لوٹ جائیں، مگر ان کی حد سے بڑھتی ہوئی بدتمیزی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے دشوار ہو چکا تھا۔ کچھ عمرا نے تاتاری اطاعت کی مخالفت کی، مگر ان کے لہجوں میں کسی قدر خوف کی جھلک بھی موجود تھی۔ قریب تھا کہ سلطان الملک المظفر یہ اعلان کر دیتا کہ اسے تاتاری اطاعت منظور ہے کہ شیخ عز الدین اٹھ کر اس سے مخاطب ہوئے۔ میں سلطان محترم کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ تاتاریوں کی اطاعت کا فیصلہ بزدلانہ قدم ہوگا، کیونکہ تاتاریوں کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بغداد اور بلاد شام و شرقیہ میں عہد شکنی کی کئی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سلطان الملک المظفر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ تاتاری سفیر اپنی برائی پر خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے ایک بار پھر خرافات بکنا شروع کر دیں۔ بیبرس کافی دیر سے ضبط کیے ہوئے تھا، وہ نہ رہ سکا اور اٹھ کر بولا، اللہ کی قسم، تمہارے اور میرے بیچ میں اگر سلطان محترم نہ موجود ہوتے تو میں تمہاری بوٹیاں نوچ کر کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ میں اپنے سلطان سے بھرپور استدعا کروں گا کہ وہ اپنے اس خادم پر بھروسہ کریں اور حکم عنایت کریں کہ میں انہیں وہ سبق ازبر کرا دوں جس سے یہ ناواقف ہیں۔ سلطان محترم، بلاد مصر مسلمانوں کی آخری امید ہے۔ آپ گزشتہ وقت میں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو اب انہیں تاتاریوں پر اعتماد کی نظر نہ کیجیے، اپنے اللہ پر یقین محکم رکھیں۔ آپ کے وفادار سپاہیوں میں اتنا دم ضرور موجود ہے کہ وہ ان بد تہذیب تاتاریوں کو ایسا کڑا سبق سکھائیں کہ وہ بھولے سے بھی مصر کا رخ نہ کریں۔ بیبرس کی پرجوش تقریر پر فارس الدین اکتائی نے آگے بڑھ کر اس کی حمایت کی۔ سلطان محترم، بیبرس کی رائے بالکل موزوں اور درست ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تاتاریوں پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی منمانی اب نہیں چل سکتی۔ سلطان الملک المظفر ان کی گفتگو سن کر مطمئن دکھائی دینے لگا۔ چند لمحے پہلے اس کی پیشانی پر نظر آنے والی تفکر کی شکنیں دور ہو گئیں۔ وہ تاتاری سفارت کے ناقابل برداشت رویے پر بھرا پڑا تھا۔ بیبرس اور فارس الدین اکتائی کے جملوں نے اس کے عزم و یقین میں پختگی پیدا کر دی۔ وہ طے کر چکا تھا کہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، تو پھر کیوں نہ ذلت کی زندگی جینے کے بجائے عزت کی موت کو قبول کیا جائے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے سخت ترین لہجے میں حکم دیا، ان بدتمیز اور مغرور تاتاریوں کو فوراً گرفتار کر لیا جائے اور ان کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں اور ان کے سر قلم کر کے ہلاکو خان کو روانہ کر دیے جائیں، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ سلطان الملک المظفر کا جواب کیا ہے۔ سلطان الملک المظفر کے منہ سے جملوں کا نکلنا تھا کہ مملوک سپاہی ان پر جھپٹ پڑے۔ تاتاری وفد کے ارکان اتنے حیران تھے کہ اپنی مدافعت کے لیے انگلی بھی نہ ہلا پائے۔ آنن فانن شوریدہ سر سفیروں کو خاک و خون میں لوٹا دیا گیا۔ دربار شاہی میں ہی ان کے سروں کو جسموں سے جدا کر دیا گیا۔ ان تاتاریوں کے جسموں کو بڑے بڑے چوراہوں پر لٹکا دیا جائے تاکہ ریت میں پھیلا ہوا خوف و ہراس دور ہو سکے۔ سلطان الملک المظفر نے دوسرا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی ان تاتاریوں کے سروں اور لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ دربار کا اعلیٰ اور نفیس قالین تاتاریوں کے خون میں لتھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ فارس الدین اکتائی اور بیبرس کے چہرے پر مسرت کے آثار جھلک رہے تھے، جبکہ کمزور ہمت عمرا کے چہرے سفید تھے۔ الملک المظفر نے تاتاری سفارت کو قتل کر کے ایک بار پھر تاریخ کو دہرایا تھا۔ اس کے نانا علاؤدین محمد تقش شاہ خوارزم نے چنگیز خان کی سفارت کو قتل کر کے اپنی پوری سلطنت تباہ و برباد کر ڈالی تھی، اور اب اس کے نواسے سیف الدین قطوزی نے بھی اسی عمل کا ارتکاب کیا تھا۔ بلاد مصر نے ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ہلاکو خان عرصے سے ایسے ہی بہانے کا منتظر تھا کہ اسے بلاد مصر پر چڑھائی کا کوئی واضح جواز مل سکے۔
تاتاری سفارت کے بریدہ سروں کی صورت میں جواز اس کے پاس روانہ ہو چکا تھا۔